وصحبہ اما بعد، اہلیان دروٹا، دیگر معززین، اساتذہ کرام اور ہماری ملت کے غیور مسلمانوں، میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، نہ آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی واز جو ہے وہ اس کو بکھیرنا ہے، بلکہ یہ غلام علی صاحب نے تو ابھی ایک وہ ریسٹرکشن بھی لگا دی ہے، تخصیص بھی کر دی ہے کہ صرف فرمان رسول سنائیں مجھے بلاتے وقت، تو ابھی پھر اسی تک محدود رہتا ہوں، تو فرامین رسول کا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ رمضان شریف کی آمد ہے اور شعبان کی پر کیف اور پر نور ساعتیں وہ چل رہی ہیں۔ یہ مہینہ آہستہ آہستہ اختتام کی طرف جائے گا، پھر رمضان کریم کا فیضانوں بھرا مہینہ آئے گا۔ اس سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اچھا، ویسے اگر یہ ویڈیو ٹھیک بن سکے تو یہ لائٹ بند کر دیں، لوگوں کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کرنا وہ مسئلہ ہو رہا ہے، یہ بند کر دیں۔ نہیں دور نہ ہو، کوئی نہیں ضروری، ویڈیو ضروری نہیں ہے۔ ابھی یعنی محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے لگ رہا تھا کہ یہ سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ وہ آخر تک ان کو آواز آ رہی ہے، وہ پیچھے دیوار کے ساتھ جو بندے بیٹھے، جی مہربانی، جزاک اللہ۔ یہ پھر کیوں جلا لیجیے آپ نے لائٹ؟ ہم نے کوئی تقریر نہیں کرنی، کسی کی تقریر ریکارڈ کر لیجئے گا، ہم نے آپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، ہم آپس میں باتیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے آپ بیٹھک پہ کسی جگہ پہ بھی بیٹھ کے آپس میں باتیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے باتیں کریں، چونکہ حکم یہ ہے کہ صرف حدیث پڑھیں، تو حدیث سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان رمضان کے روزے ایمان اور نیت ثواب کی رکھ کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام پچھلے جناب جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، تراویح پڑھی، قیام کیا اور نیت ثواب کے ساتھ کیا، تو اللہ اس کے بھی تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس پہ علماء کو بحث ہوئی اور علماء نے اختلاف کیا کہ صرف کبیرہ گناہ معاف فرماتا ہے یا صرف صغیرہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو عرض یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی کوئی چھوٹی سی ایک ادا پسند آ جائے تو کیا صغیرہ اور کیا کبیرہ، وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ معاف فرما۔ تو اس لیے چونکہ حدیث میں بھی یہی آیا ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، تمام ذنب جو بھی صغیرہ اور کبیرہ کی تخصیص نہیں کی گئی۔ مزید رمضان شریف کی برکت کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ عام دنوں میں انسان ایک کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، لیکن وہی کام وہ رمضان میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کام کے بدلے میں اسی کام کے برابر اجر نہیں دیتا، بلکہ ایک روایت میں آیا 27 گنا زیادہ اجر دیتا ہے اور ایک روایت میں آیا 70 گنا زیادہ اجر دیتا ہے۔ تو
جسے کہتے ہیں نا کہ اسپیشل آفر ہوتی ہے یہ رمضان کا مہینہ مسلمان کے لیے. اس مہینے کے اندر ہم نے مکمل اپنی طرف سے پریپریشن کرنی ہوتی ہے اور ہم نے اپنی طرف سے مکمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی. آپ اہلیان دروٹا کافی مجھے یاد کرتے رہتے ہیں، کوشش بھی کرتا ہوں میں حاضر ہوتا رہوں. اب میں آپ کو ایک پروجیکٹ دینا چاہتا ہوں، ایک منصوبہ دینا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کتنا تعاون کرتے ہیں. کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے، کوئی بھی انسان بالکل کامل اور احسن اکمل نہیں ہے، سوائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. سب لوگوں میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے. تو مجھ میں بھی ہے، بہت زیادہ ہے، ہم سب میں ہیں. یہ رمضان شریف جو آ رہا ہے اس کو رسول اللہ نے شہر القرآن فرمایا ہے. یہ قرآن کا مہینہ ہے. اس میں قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی مہینے میں ہم نے نازل کیا. اور اگر آپ دیکھیں تو اس مہینے کے ساتھ قرآن کا پریکٹیکل تعلق بھی ہے کہ جو سارا سال قرآن مجید کا کھول کے نہیں دیکھتے ان کو بھی اس مہینے میں ضرور کچھ نہ کچھ توفیق ہو جاتی ہے. وہ ضرور کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں. مساجد کے اندر ختم کیے جاتے ہیں، ختم قرآن مجید کیے جاتے ہیں. تراویح میں قرآن مجید مکمل پڑھا جاتا ہے، شبینہ جات کیے جاتے ہیں. تو اب عرض یہ ہے اس کا پریکٹیکل کوئی لائحہ عمل ڈھونڈتے ہیں، اس کا کوئی عملی جو ہے ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ہاں حافظ ہوتے ہیں، وہ تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، الحمد والناس پڑھتے ہیں، لیکن جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کو یہ یعلمون کی سمجھ آتی ہے یا تعلمون کی سمجھ آتی ہے. اور وہ یعلمون یا تعلمون کا بھی نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. یعنی بس وہ یعلمون تعلمون سن رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا فرمایا جا رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آج میں نے جامع بات پہ بھی یہ روایت شاید سنائی، میں نے ان کو بتایا کہ حضرت علی فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں. تو ہمیں تو قرآن سمجھ نہیں آتا. قرآن عربی میں ہے، ہماری زبان پنجابی ہے. واضح سی بات ہے ہم سارے عربی نہیں پڑھ سکتے، ہم سارے جو ہے وہ عربی دان نہیں ہو سکتے، ہیومنلی ناٹ پاسبل. لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں ان عمومی احکامات کی، ان موٹے موٹے احکامات کو سمجھنے کی جو قرآن مجید میں دیے گئے. آپ سب لوگوں کی توجہ ہو تو میں آپ کے سامنے نا ایک تجویز رکھنا چاہتا ہوں. یہاں دروٹے میں میرے خیال میں 3-4 مساجد ہیں، ایسا ہی ہے. 2 مساجد ہیں مرکزی جہاں پہ کوئی تراویح وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، ایسا ہی ہے. میری تجویز یہ ہے ہم یہاں پہ آپ کے یہاں سے کافی حضرات ہمارے پاس ادھر پڑھتے ہیں، پہلے بھی پڑھتے رہے ہیں جامع محمدی شریف میں. تو ہم ادھر ایک ایسا کام کرتے ہیں، ایک نیا کام کرتے ہیں جو عموماً اس علاقے میں نہیں ہوتا. آپ کو ایک میں نیا کام بتاتا ہوں. تراویح جب پڑھی جائے، تراویح پڑھنے کے بعد 15-20 منٹ درس قرآن ہونا چاہیے. اس درس قرآن میں اس سارے مضمون کا خلاصہ بیان کرنا چاہیے جو حافظ صاحب نے قرآن مجید میں تراویح میں بیان کیا. اس کے لیے اب طریقہ کار یہ ہے کہ مدرس اور معلم یا مقرر ہم مقرر کر دیں، ہم دے دیں، یا آپ کوئی بندہ نامزد کر دیں کہ اس کو تھوڑی تربیت دے دیں. 10 دن رہتے ہیں رمضان میں تو ہم دے دیتے ہیں. ہاں یہاں پہ پھر بہت اختلافات ہیں، پتہ نہیں وجہ کیا ہے. اللہ کے دین کے نام پہ بہت اختلافات ہیں اس شہر میں نا، اور اس شہر کو عبرت بھی نہیں آ رہی. پتہ نہیں ان لوگوں کو نا معذرت کے ساتھ بڑے بڑے سانے ہو گئے، بڑے بڑے جناب مسائل پیدا ہوئے، لیکن وہ پیٹ جو ہے نا وہ بندے کو بیٹھنے ہی نہیں دے رہا. یہاں پہ نا کسی کی طرف کوئی اشارہ نہیں، سب کی ایسی حال ہے، سب کا یہی حال ہے.
پارٹی بازی بنی ہوئی ہے، اپنے آپ کو جناب دین کے ساتھ بھی منسلک کیا ہوا ہے، دین کے نام پہ چندے بھی کھانے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ لوگوں کو مسجد کی طرف آنے سے روکنے۔ اب کسی نے نہیں کہا کہ مسجد میں نہ جاؤ، لیکن ایک طوفان بدتمیزی ایسا ابھرا ہوا ہے کہ کوئی مسجد جائے تو کیوں جائے، پارٹی بازی چل رہی ہے، اللہ کرے اب نہ ہو۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے اس دروٹے میں شاید ہی کوئی غیر مسلم رہتا ہو، ایک بھی غیر مسلم نہیں ہے، سارے کلمہ گو ہیں، نعتیں پڑھ کے پیسے بھی لیتے ہیں، تقریریں کر کے بھی پیسے لیتے ہیں، نعرے بھی لگواتے ہیں بچوں سے، دیگیں کھاتے ہیں جناب، نیازیں کھاتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ دین کے لیے ہم مسجد پر بھی اتفاق نہیں کر سکتے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ ریکنسلیشن ہو، مصالحت ہو۔ کوئی کہتا ہے جناب فلاں وہابی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سنی ہے۔ میں کہتا ہوں جو آدمی اپنی زبان حال سے یہ کہتا ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہوں، جس طریقے سے اس پہ ایمان رکھنے کا حق ہے، کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اسے کہے کہ تو کوئی وہابی ہے یا کیا ہے۔ بس صحیح ہے، جزاک اللہ، بس صحیح ہے۔ یہ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے مجھے موقع ملا ہے، ماشاءاللہ اتنا اہلیان دروٹا نکل کے آ گئے، بیٹھ گئے، اور میں نے کہا ان کوئی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ، تقریریں آپ کو مولوی بہت سنانے آتے ہیں، یہاں پہ ایسے ایسے مولوی آتے ہیں، وہ جناب تقریر کے اندر کہتے ہیں، یہاں پہ ایک وہ پتنی اس کا اللہ اس کو ہدایت دے، یہاں ہر سال آ جاتا ہے، وہ میں نام نہیں لینا چاہتا، یعنی مجھے کسی سے کوئی حسد نہیں ہے، میں کوئی پیسے نہیں لیتا کہ مجھے حسد ہو کہ جناب فلاں پیسے زیادہ لے جاتا ہے، مجھے پیسے لوگ نہیں دیتے، وہ جب مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو اپنی ملت کا درد ہے، ہمارے ذہن میں تو اپنے دین کے ساتھ لوگوں کا ٹوٹتا ہوا تعلق ذہن میں آتا ہے، اور روتے ہیں ہم راتوں کو کہ یا اللہ کوئی خیر کی فضا پیدا کر، لوگوں کو تیرے دین کے ساتھ کوئی لگاؤ ہو جائے، اسی لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور یہاں کوئی مولوی صاحب آتے ہیں ہر سال، ان کی تقریر مجھے کسی نے سنائی، وہ مولوی صاحب تقریر میں کہتے ہیں اگر میری تقریر کا کوئی واقعہ کسی کتاب میں مل جائے نا تو آ کے مجھے پکڑ لینا۔ وہ اگلے سارے لوگ بڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ بے وقوف ہو، اس سے پوچھو تم کوئی جبرائیل امین ہو کہ تمہیں ساری جہان کا پتہ ہے؟ یعنی علم کہاں سے آتا ہے؟ علم کا ماخذ کیا ہے؟ کتاب۔ اور جھوٹ کا ماخذ کیا ہے؟ اپنے بندے کا اپنا ذہن۔ سچ کا ماخذ کتاب ہے، جھوٹ کا ماخذ ذہن ہے۔ ایسے لوگوں کو لوگ جناب، مجھے کسی سے حسد نہیں ہے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے، لیکن یہ ہاں یہ دین نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ دین نہیں ہے، اس کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے۔ یہاں جناب آ کے غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، مسجد میں اکٹھے ہو کے بیٹھنا قبول نہیں ہے، اور جینے کی بات کرو، مرنے کی کیوں بات کرتے ہو؟ ہمارے حضرات ہیں یہاں پہ، ایک سیاسی جماعت ہے، ایک کوئی مذہبی جماعت ہے، کوئی سماجی جماعت ہے، سب نے اپنے اپنے نعرے بنائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے اس دائرے کے اندر رہ کے جو مسلمان ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا میں ایک شخص ہے جس پر تنقید نہیں کی جا سکتی، جس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ قمر الحق پر بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے، تنقید بھی جی بھر کے کی جا سکتی ہے، اس سے پڑھ کر کسی بھی مولوی پہ کی جا سکتی ہے، کسی عالم پہ کی جا سکتی ہے، سوائے محمد اور رسول اللہ کے کسی پر تنقید کرنے کا ہمیں حق ہے۔ ایک آپ کی ذات والا اعتبار ہے جس کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی، جس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، صرف آپ کی ذات ہے، باقی کوئی فرشتہ نہیں ہے، باقی کوئی فرشتہ نہیں ہے، سب سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ جناب آپ نے یہ بات کہی ہے، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ آپ نے یہ بات کی ہے، یہ ناحق ہے؟ اذان تو نہیں ہو رہی؟ اچھا